بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہر مسلمان کا یہ ارمان ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ ارمان ہونا چاہیے، بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ عطا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، پچھلے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، بڑھتے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی کتاب ہے. اس قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے، اب کوئی کام انسان نہیں جانتا اور دوسرا انسان اس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی سعادت انسانوں کو دی ہے. فرشتوں کو یہ عبادت حاصل نہیں ہوئی، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا. اس لیے جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے، دو آتا ہے، تین آتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. فرشتے بڑے شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں اور فرشتے اس انسان سے پیار کرتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتا ہے. یہاں تک کہ فرشتے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لبوں پر اپنے لب لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے ہونٹوں کو فرشتے چومتے ہیں. انہیں قرآن کریم سے اتنا پیار ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب کلام اللہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو خود جواب دیتے ہیں. قاری قرآن پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے. اسی طرح دوسری آیت، تیسری آیت، انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے رہتے ہیں. تو غور کیجیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور اللہ خود جواب دیتے ہیں. انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ خود جواب دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے. ایک قاری مسجد نبوی میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. ان کے پاس بہت سارے شاگرد قرآن پڑھتے تھے. جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی.
سارے بچے ضدی ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں۔ ایک بچہ چپک گیا کہ جی بتاؤ کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ جب اس بچے نے اصرار کیا، ضد کی، تو قاری قرآن کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہو، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اور میں تمہارے لبوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے لبوں کو بوسہ دیا ہے۔ تو جب سے قاری قرآن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں پر بوسہ دیا ہے، جب سے یہ خوشبو آ رہی ہے، جب سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو سوچئے کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہم پر قرآن کریم کو عطا کر کے بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کریم کی محبت کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک انجینئر تھے، مسلمان تھے، وہ امریکہ میں جا کر نوکری کرنے لگے۔ تو انہوں نے، اس انجینئر نے ایک انگریز کی لڑکی کو دیکھا اور وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اور اس کے پیچھے پاگل ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا اس لڑکی پر، اور اس نے چاہا کہ کسی طرح مجھے یہ لڑکی مل جائے، اس سے میری شادی ہو جائے، میرا تو مزہ آ جائے گا۔ تو چنانچہ اس لڑکے نے، اس انجینئر نے اس لڑکی سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کے پیچھے پاگل ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میں اپنے والد سے، اپنے باپ سے بات کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ لڑکے نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اس کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم شادی تو کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ ہماری شرطیں ماننے کو تیار ہے تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ وہ جو لڑکا ہے، ایک تو ہمارے محلے میں آ کر رہے، دوسرا ہمارے ساتھ کھانا کھائے، جو ہم کھائے وہی ہمارے ساتھ وہ بھی کھائے، اور ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہوں میں بھی جائے، گرجا گھروں میں جائے، پوجا پاٹ کرے۔ تو اس لڑکا اتنا پاگل تھا اس لڑکی کے پیچھے کہ اس نے ساری شرطیں قبول کر لی اور اس لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ تو جیسے ہی وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گیا اور اسی لڑکی کے محلے میں اس نے گھر لے لیا، اس نے سارے نئے کام چھوڑ دیے۔ اس لڑکے کے کمرے میں ایک الماری تھی، اس الماری میں کتابیں رکھی ہوئی تھی، انہی کتابوں میں قرآن کریم بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جب دفتر سے اپنے کمرے میں آتا تو قرآن کریم کو دیکھتا اور دیکھ کر دل میں سوچتا کہ یہ قرآن کریم ہے، محبت کی نظروں سے قرآن کریم کو دیکھتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، صرف محبت کی نظر سے قرآن کریم کو دیکھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکا کام پر چلا گیا، اس لڑکی نے وہ کتابیں اٹھا کر اور قرآن کریم بھی اٹھا کر رسی میں ڈال دی۔ تو لڑکا آیا، لڑکے نے دیکھا کہ یہاں قرآن کریم نہیں ہے، تو لڑکی سے کہنے لگا کہ یہاں ایک سبز رنگ کی کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ لڑکی کہنے لگی کہ جو کتابیں آپ بھی نہیں پڑھتے اور میں بھی نہیں پڑھتی، میں نے ان سب کو اٹھا کر رسی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ تو لڑکا دوڑا دوڑا گیا اور قرآن کریم کو رسی سے اٹھایا اور اٹھا کر چومنے لگا۔ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، لڑکی کہنے لگی کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لڑکی یہ سن کر تعجب میں پڑ گئی، بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگی کیا تمہارے اندر اسلام کی محبت ابھی باقی ہے؟ میں جاتی ہوں اپنے گھر والوں کے پاس، ان کو جا کر بتاتی ہوں۔ تو لڑکی اپنے گھر والوں کے پاس بتانے کے لیے، شکایت کے لیے چلی گئی۔ وہ لڑکا اپنے قریب کی مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا۔
اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہدایت کیا دے دی؟ وہ قرآن کریم نہیں پڑھتا تھا، صرف قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تو محبت کی نظر سے قرآن کریم کو دیکھنا اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک غیر مسلم لڑکی، ہندو لڑکی 3-4 سال کی، وہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گھر پہ جیسے بچے ایک دوسرے کے گھر پہ کھیلنے چلے جاتے ہیں اس طرح کھیلنے چلی گئی۔ جس کے گھر کھیلنے گئی وہ بچی مسلمان تھی تو اس کے ساتھ کھیلتی روزانہ۔ تو جو مسلمان لڑکی تھی اس کی امی، اس کی والدہ بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، قاعدہ سپارہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ تو تھوڑی دیر بچی کو کھیلنے دیتی، اس کے بعد اس کو پڑھانے کے لیے بٹھا لیا کرتی۔ اب وہ جو غیر مسلم لڑکی تھی اس کا اس کے پاس دل لگتا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتی تھی، اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح مسلمان بچی نے قاعدہ پڑھا، اس نے بھی اس کے ساتھ قاعدہ پڑھ لیا۔ اس نے جو ہے مسلمان بچی نے قرآن کریم نازل مکمل کیا، جو غیر مسلم لڑکی تھی اس نے بھی اس کے ساتھ قرآن کریم مکمل کر لیا۔ تو جیسے ہی وہ غیر مسلم لڑکی بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا، اور جس سے اس کا رشتہ طے کیا وہ بڑا متشدد تھا، مسلمان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اور وہ لڑکی اپنی استانی کے پاس آئی، جس کے پاس قرآن نے پڑھا، اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور ایسے شخص کے ساتھ رشتہ طے کیا کہ وہ تو بڑا ظالم ہے، مسلمان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا، اب میرا کیا حال ہوگا؟ میں نے قرآن کریم بھی پڑھ لیا اور دل میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی۔ تو اس کی استانی نے اس بچی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کرے، تم قرآن کریم سے محبت کرتی ہو، اللہ قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس استانی نے اس بچی کے لیے ایک تحفہ تیار کیا، اس تحفے میں قرآن کریم بھی رکھ دیا اور اچھے سے اس کی پیکنگ کر دی۔ تو اس ہندو بچی کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہنے لگی کہ ہم آپ کی بچی کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ اس تحفے کو یہاں مت کھولیں، بلکہ یہ بچی اپنی سسرال میں جا کر کھولے، ہم نے اس کو بہت اچھے سے پیکنگ کیا ہے، یہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے شرط کو مان لیا، وہ بچی کی شادی ہو گئی اور اپنے سسرال چلی گئی، وہاں جا کر قرآن پاک بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس بچی نے قرآن پاک کو کہیں سامان میں چھپا کر رکھ دیا۔ اس کا شوہر، اس کا خادم جب کام پر چلا جاتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتی، پھر چھپا کر رکھ دیتی۔ اسی طرح 2-3 سال تک وہ کرتی رہی، قرآن کریم پڑھتی رہی، جیسے ہی وہ آنے کا وقت ہوتا قرآن کریم کو چھپا دیا کرتی تھی۔ اس طرح جو ہے چلتا رہا، اس بچی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تو بچی اللہ سے دعائیں کرتی تھی، اے اللہ میرے شوہر کو بھی ہدایت دے دے، اور یہ جو ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے، اس کو بھی مسلمان پیدا فرما دے۔ تو اچانک ایسا ہوا جو اس کا شوہر تھا وہ بیمار ہو گیا، تو جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گیا رپورٹ میں آیا کہ اس کو کینسر ہے اور پورے شریر میں پھیل گیا۔ وہ گھر آیا اور گھر آ کر رونے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دن کی زندگی ہے، ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے اور یہ بتایا کہ کچھ ہی مہینوں کا دن باقی ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب اتنی اچھی ہو تمہارے ساتھ زندگی بسر کی، میں نے اتنی بڑی اچھی زندگی گزری اور اب تو کچھ ہی دن کی زندگی رہے گی۔ تو بچی کہنے لگی کہ آپ فکر مت کرے، میرے پاس تمہارا علاج ہے، میں کوشش کروں گی اور تم کو فائدہ حاصل ہوگا، مجھے امید ہے۔ وہ بچی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر دم کرنے لگی،
مہینوں تک اس بچی نے دم کیا، تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا تو رپورٹ میں آیا، ڈاکٹر کہنے لگے کہ کینسر تو دور دور تک بھی نہیں ہے تمہارے جسم میں، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آ کر کہنے لگا کہ میری رپورٹ نارمل آئی ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور اس نے شرط رکھی تھی کہ جو بھی تم شرط رکھو گی میں تمہاری ہر شرط کو مانوں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ اچھی بات ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوئے گا میں تمہاری بات مانوں گا۔ تو کہنے لگا بتاؤ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اس بچی نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں ایک جگہ جاتی تھی کھیلنے، وہاں میں نے قرآن کریم پڑھا اور ایمان بھی قبول کر لیا، اور میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی تھی، اللہ سے دعا بھی مانگتی تھی کہ میرے شوہر کو بھی جو ہے اچھی زندگی دے دے اور مجھے بھی۔ تو اس کے شوہر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر ان کو خطرہ ہو گیا کہ اگر ہمارے سماج والوں کو پتہ چل گیا وہ ہمیں قتل کرتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے طریقہ یہ نکالا کہ سعودیہ میں جاب کے لیے جاب تلاش کرنی شروع کر دی، تو اس کو اچھی جاب مل گئی اور وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ پھر انہوں نے اچھی زندگی گزاری، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اب اس لڑکی کی قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے اللہ نے لڑکی کے قرآن کی محبت کی وجہ سے اس کے ایمان کو بچا لیا اور اس کے شوہر کو ایمان میں داخل کر دیا۔ تو یہ قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں گے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بچھڑے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ بھٹکے ہوئے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا چاہیے، کم از کم اپنے بچوں کو نازا قرآن کریم پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ حضرات نے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر بچے نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا، وہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلا جائے وہ ہدایت کے راستے سے نہیں بھٹکے گا، وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے، اور آج قرآن یہ ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اب ہمارے لیے تو پکی پکائی روٹی تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے اور ہم کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں، ہم کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ابھی وقت ہو چکا ہے، نہیں تو میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل یہ بیان کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تو ہمارے لیے شفا ہے ہی، اگر ہم بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تب بھی ہمیں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، یعنی الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے، ان کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملے گی۔ تو میرے بھائی، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہاں شروع میں آیا تقریباً 10-12 بچے پڑھنے آتے تھے، اب ماشاءاللہ 50-50 بچے آتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اب تو اللہ کا کرم ہی ہے اور آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے کہ بچے جو ہے 3 وقت پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے، اس طرح آپ اسکول کی طرف دھیان لگاتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی دریس اچھی پہناتے ہیں،
نہلا کر اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی یہ دنیا کی تعلیم جو ہے دنیا میں ہی رہ جائے گی، اگر ہمارے ساتھ کوئی تعلیم جائے گی وہ ہماری دینی تعلیم جائے گی، اچھے برے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، تو میرے بھائی ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہمارے بچے قرآن کریم سیکھیں ہیں، دینی تعلیم سیکھیں ہیں، تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو آپ راستے میں یہی گزارش ہے کہ بچوں کو جو ہے پڑھنے بھیجا کرے، دینی تعلیم سکھانے کی کوشش کیا کرے، اور خود بھی جو ہے دینی تعلیم پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔